پڑھنے کا مزاج، میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں کہ پہلی مرتبہ آپ لوگوں نے گایا ہے، محبت گایا، لیکن دھیرے دھیرے آپ کے مزاج کو پڑھوں گا، اسی اعتبار سے اپنے خطابت کے فرائض کو انجام دوں گا۔ لیکن میں اپنا مزاج آپ کو پہلے بتا دوں، میرا مزاج خطابت کا یہ ہے کہ جب تک آپ بولتے رہیں گے تب تک میں بولتا رہوں گا۔ میرے بولنے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، جب تک آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے تب تک میں آپ کو انشاءاللہ کچھ معروضات، کچھ احادیث آپ تک پہنچاتا رہوں گا، اور جہاں میں یہ دیکھوں گا کہ آپ میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں وہیں سے میں اپنے رخ کو بدل لوں گا۔ عزیزان گرامی، یقیناً ایک دور ایسا آیا تھا، ہم پہ بڑی مصیبت کا دور گزرا جسے ہم کبھی نہیں بھول سکتے، اور اگر بھولنا بھی چاہیں تو نہیں بھول سکتے، اور اس دور کو کہا جاتا ہے کورونا۔ کیا اس دور کو کہا جاتا ہے کورونا؟ کیا اس دور میں ایسا تھا، پابندیاں بہت لگائی گئی۔ دیکھیے تھوڑی سی جو ہے وہ طبیعت بھی ناساز ہے، کیونکہ مسلسل جو ہے وہ خدمات انجام ہو رہی ہے، نوکری چل رہی ہے، لیکن انشاءاللہ جتنا جتنا آپ میرے ساتھ محسوس ہوتے چلے جائیں گے اتنا اتنا میں آپ کو محسوس کرتا چلا جاؤں گا۔ کورونا کے دور میں پابندیاں لگائی گئی عزاداری پر۔ کیا کہ عزاداری کو کم کرو، مجلسوں کو کم کرو، جلوسوں کو کم کرو، ماتم کو کم کرو، لیکن خدا کی قسم ہم نے کوئی عزاخانہ ایسا نہیں دیکھا کہ جب جب امام حسین کے نام پر لوگوں کو بلایا گیا ہو اور وہ نہ آ گئے ہوں۔ توجہ ہے، لوگوں کو امام حسین کے نام پر بلایا گیا ہو اور وہ نہ آئے ہوں۔ بھائی ہم نے بستی بستی دیکھا، شہر شہر دیکھا، قریہ قریہ دیکھا، محلہ محلہ دیکھا، چوراہا چوراہا دیکھا، سپہر سپہر دیکھا، رات رات دیکھی، دن دن دیکھا۔ ہم نے ایک محرم سے لے کے یہ یوں کہوں، ہم نے ایام عزا میں کوئی عزاخانہ ایسا نہیں دیکھا جس میں لوگوں کو امام حسین کے نام پر بلایا گیا ہو اور وہ نہ آئے ہو، امام حسین کے نام پر بلایا گیا ہو اور وہ نہ آئے ہو۔ بھئی ہم نے ایک جگہ امام حسین کے نام پر جمع ہو کے دنیا کو بتایا، دنیا والوں یاد رکھنا، نہ ہم نے کل حسین کو اکیلا چھوڑا تھا، توجہ کیجئے گا، میں نے کیا کہا، میں نے کہا جب تک آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے تب تک میں آپ تک جڑا رہوں گا۔ نہ ہم نے کل حسین کو اکیلا چھوڑا تھا، نہ ہم نے آج حسین کو اکیلا چھوڑا ہے۔ دنیا کہہ رہی تھی حسین اکیلے ہیں، ہم نے ایک جگہ جمع ہو کے بتایا، بستی بستی جمع ہو کے بتایا، ایک جگہ اکٹھا ہو کے بتایا، ہم کل بھی حسین کے ساتھ تھے، ہم آج بھی حسین کے ساتھ ہیں۔ ہم نے کل نہ حسین کو اکیلا چھوڑا تھا، نہ ہم نے آج حسین کو اکیلا چھوڑا۔ اچھا کتنے لوگوں میں اجازت ملی؟ ذرا سا بولتے رہیے، کتنے لوگوں میں اجازت ملی؟ کہا 5 لوگوں میں مجلس کرنے کی اجازت ملی۔ میں نے بڑے فخر سے کہا، میں نے کہا بھیا ہم 1400 صدیوں سے یہی تو بتا رہے آ رہے ہیں، جب تک ہماری مجلسوں میں 5 نہیں آ جاتے ہماری مجلس مکمل نہیں ہوتی ہے۔ یہ سلامت رہے مولانا یاد رکھے، جب تک ہماری مجلسوں میں 5 نہیں آ جاتے ہیں ہماری مجلسیں مکمل نہیں ہوتی ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے صرف 5 میں مجلس کرو، میں نے کہا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، جب تک ہمارا اب سنیے گا، ہم تو اس وقت بھی آئے ہیں جب بھارت بند تھا، شبیب بھائی ہم اس وقت بھی آئے ہیں جب بھارت بند تھا، اور یاد رکھیے گا بھارت سب کے لیے بند تھا، ہمارے لیے بند نہیں تھا۔ بھائی وجہ جانتے ہیں کیا؟ بہت بڑی دلیل دے رہا ہوں، پہلا مصرع دعویٰ ہے، پہلا جملہ دعویٰ ہے، اور دعوے کے ساتھ دلیل نہ ہو تو پھر بات کا مزہ کیا ہے؟ کہا پہلا جملہ دعویٰ، دوسرا جملہ دلیل، اور دلیل دعویٰ کیا ہے؟ کہ ہم تو اس وقت بھی آئے ہیں جب بھارت بند تھا، اور بھارت سب کے لیے بند تھا، ہمارے لیے بند نہیں تھا۔ بھائی دلیل کیا ہے؟ دعویٰ تو کر دیا، بھائی دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کیونکہ ہمیں یہ بیت کے ماننے والے، ہمیں نبوت کے ماننے والے، ہمیں رسالت کے ماننے والے، ہمیں امامت کے ماننے والے، اور امامت کے لیے کوئی لفظ بند نہیں ہے۔ امامت کے لیے کوئی لفظ بند نہیں ہے، امامت کے لیے جملہ لایا نہ جائے، امامت کے لیے کوئی لفظ بند نہیں ہے، رسالت کے لیے کوئی لفظ بند نہیں ہے، نبوت کے لیے کوئی لفظ بند نہیں ہے، امامت کے لیے کوئی لفظ بند نہیں ہے۔ میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں امامت کے لیے کوئی لفظ بند نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے، دلیل یہ ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے امام
بھی آیا ہے جب بھارت بند تھا۔ عزیزان گرامی، یہ تھے تمہیداً جملے آپ کی توجہ میری طرف ہونے کے لیے۔ اب اپنے موضوع کی طرف میں آتا ہوں۔ میں نے جس حدیث مبارک کو سنام سنن قرار دیا ہے، بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا ترجمہ کرنا بھی میرے لیے ضروری ہے، کیونکہ الحمدللہ ہماری قوم کا بچہ اس حدیث کا حافظ ہے، لیکن پھر بھی اپنے اصلاح کے لیے بزرگان کے سامنے، اہل ادب کے سامنے اصلاح کے لیے بطور میں اس کا ترجمہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضور سرور کائنات رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ عزیزان گرامی، میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، کبھی بھی اہل علم کا مجمع ہے، میرے جملے پہ انشاءاللہ داد ملے گی، کبھی بھی کلام کی قیمت نہیں ہوتی ہے، یعنی جو بات کہی جا رہی ہے، عام طور پہ کہا جائے جو بات کہی جا رہی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، کلام کی قیمت نہیں ہوتی ہے، بلکہ کلام کی قیمت کلیم کی وجہ سے ہوتی ہے، کلام کی قیمت کلیم کی وجہ سے۔ کہا کیا کہ جتنا بڑا کلیم ہوگا اتنا ہی بڑا مرتبہ کلام کا ہوگا، توجہ کیجئے گا، جتنا بڑا کلیم ہوگا اتنا ہی بڑا مرتبہ کلام کا ہوگا۔ کیا مطلب؟ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، کوئی بات، کوئی چھوٹی سی بات لے لیجئے، کوئی بچہ اگر آ کے کہے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، اسی بات کو کوئی جوان کہے اثر کچھ اور ہوگا، اسی بات کو قوم کا بزرگ آدمی کہے اثر کچھ اور ہوگا، اسی بات کو قوم کا صدر کہے اثر کچھ اور ہوگا، اسی بات کو مسجد کے پیش امام کہیں اثر کچھ اور ہوگا، اسی بات کو جامع مسجد کے امام کہیں اثر کچھ اور ہوگا، اسی بات کو کوئی مجتہد کہے اثر کچھ اور ہوگا، اور اسی بات کو کوئی امام کہے اثر کچھ اور ہوگا۔ دیکھیں اسی انداز میں پڑھوں گا، میں نے کہا جتنا آپ جڑتے چلے جائیں گے اتنا میں جڑتا چلا جاؤں گا آپ سے۔ اسی بات کو امام کہے اثر کچھ اور ہوگا، اور اسی بات کو کوئی نبی کہے اثر کچھ اور ہوگا، اور اسی بات کو کوئی نبیوں کا نبی کہے، رسولوں کا رسول کہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، مبشر بھی ہے، بشیر بھی ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، اور رسول کے جو سراج منیر ہے، اور رسول کے جو بشیر ہے، اور رسول کے جو طٰہٰ ہے، اور رسول کے جو مزمل ہے، رسول کے جو مدثر ہے، اور رسول کے جو کائنات کا پیشوا ہے، اور رسول کے جو امت کا رہنما ہے، اور رسول کے جو علم میں محزن ہے، اور رسول کے جو والی سے چمن ہے، اور رسول کے جو محبوب رب امین ہے، اور رسول کے جو رحمت للعالمین ہے، اور رسول کے جو فضل مرتبت ہے، اور رسول کے جو بادشاہ ہے معظم ہے، اور رسول کے جو اکبر ہے، اور رسول کے جو علم اکبر ہے، اور رسول کے جو خلق اکبر ہے، اور رسول کے جس کا نام عرش پہ احمد رکھا گیا، عرش پہ محمد رکھا گیا، عرش پہ احمد رکھا گیا، عرش پہ محمد رکھا گیا، اس رسول نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ عزیزان گرامی، نبی نے تو کہا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ہم اس کا ترجمہ اکثر سنا کرتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن شاید ہم نے اس ترجمے پر کبھی غور نہیں کیا۔ تو کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے رسول حسین کی بلندی بتانا چاہتے ہیں، حسین کا معیار بتانا چاہتے ہیں، حسین کا رتبہ بتانا چاہتے ہیں، حسین کا وقار بتانا چاہتے ہیں۔ کہنے کا کیا چاہتے ہو؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے رسول نے یہ کہا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ مطلب صاحب یہ ہے، رسول نے صاف کر کے کہا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ مطلب کیا؟ یعنی جیسا میں ہوں، بھائی جملے پہ توجہ کیجئے گا، جیسا میں ہوں۔ ایک صلوات کے ساتھ جائیں ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ دیکھیے یقیناً میرے لیے امر محال ہے کہ میرے سامنے جو ہے وہ اردو والی متین ہے، اور یقیناً میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، جن کی اجازت سے میں گفتگو شروع کر چکا ہوں۔
قبلہ آپ کی تائید چاہوں گا. بھائی دیکھیے گا میں نے کیا کہا, میں نے کہا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. یقیناً اس میں وقار حسین رسول بتانا چاہتے ہیں, یعنی کیا, جیسا میں ہوں ویسے حسین ہے, جیسے حسین ہے ویسا میں ہوں. عزیزان گرامی یقین جانیے گا قبلہ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, اور میرے لیے جو ہے باعث فخر بھی ہے کہ میری جو ہے تقریر میں قبلہ حاضری کا شرف حاصل ہوا, اور یقیناً میرے لیے باعث فخر ہے کہ قبلہ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. میری تائید کریں گے انشاءاللہ کہ نبی نے صرف 4 آپ کو ایسے ملیں گے کہ جنہیں سامنے بٹھا کے نبی نے کہا وہ یہ مجھ جیسے ہیں. کیا کس کے لیے؟ یا تو حضرت علی کے لیے کہا یہ مجھ جیسے. حدیث موجود ہے انا و علی من نور الواحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. مطلب کیا, جیسا میں ہوں ویسے علی ہے, جیسے علی ہے ویسا میں ہوں. یا پھر شہزادی کے لیے کہا فاطمہ تو بذات منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. مطلب کیا, جیسی میں جیسا میں ہوں ویسی فاطمہ ہے, جیسی فاطمہ ہے ویسا میں ہوں. یا پھر امام حسن کے لیے کہا حسن منی وانا منہ, مطلب کیا, جیسا میں ہوں ویسے حسن ہے, جیسے حسن ہے ویسا میں ہوں. یا پھر امام حسین کے لیے کہا حسین منی وانا من الحسین, مطلب کیا, جیسا میں ویسے حسین, جیسے حسین ویسا میں. عزیزان گرامی اب پوری ذمہ داری سے جہاں جہاں تک بھی میری نظر جا رہی ہے پوری ذمہ داری سے یقیناً آپ کتابوں کا مطالعہ کیجئے. آپ اس زمین سے لے کے اس چھت تک کتابوں کے عنوان لگا دیجئے, ہر کتاب میں آپ کو ملے گا نبی نے بارہا کہا یہ مجھ جیسے, یہ مجھ جیسے, یہ مجھ جیسے, یہ مجھ جیسے, یہ مجھ جانتے رہیے گا یہ مجھ جیسے, یہ مجھ جیسے, یہ مجھ جیسے. لیکن آپ کو کہیں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا ان 4 میں سے کسی نے بھی کہا ہو ہم نبی جیسے, کسی نے بھی کبھی کہا ہو ہم نبی جیسے. بھائی مولا علی کہہ دیتے کوئی فرق تھوڑی پڑتا. بھائی جب نبی نے کہا علی مجھ جیسے, میں علی جیسا, مولا علی کہہ دیتے نبی مجھ جیسے, میں نبی جیسا. چلیے انہوں نے کہا شہزادی کہہ دیتی, ان کا تو حق تھا, کہہ دیتی بابا مجھ جیسے, میں بابا جیسی, بابا مجھ جیسے, بابا میں بابا جیسی. چلیے انہوں نے کہا حسنین کہہ دیتے ہم نانا جیسے, نانا ہم جیسے, ہم نانا جیسے, نانا ہم جیسے. بھائی انہوں نے بھی کہا, میں نے ہاتھوں کو جوڑا, میں نے خدمت میں ہاتھوں کو جوڑا, میں نے کہا یا امام آپ کہہ دیتے نبی ہم جیسا, ہم نبی جیسے, نبی ہم جیسا, ہم نبی جیسے, نبی ہم جیسا, ہم نبی جیسے. انہوں نے کہا نادان اگر ہم کہہ دیتے تو آنے والی دنیا میں مولوی نہیں دیتا, مولوی کو اجازت مل جاتا, کوئی کہہ دیتا بھائی ہم نبی کو اپنے جیسا اس لیے کہہ رہے ہیں تو علی نے بھی کہا تھا, حسن نے بھی کہا تھا, حسین نے بھی کہا تھا, فاطمہ نے بھی کہا تھا. انہوں نے کہا بھائی ہم کہیں گے نہیں, ہم قیامت تک کے لیے تالا لگا دیں گے. اے دنیا والے یاد رکھو جب محمد کے ہمزاد محمد جیسے نہیں ہو سکتے, کوئی ہمزاد محمد جیسا. جب محمد کے ہمزاد محمد جیسے نہیں ہو سکتے پھر کوئی اور محمد جیسا کیسے ہو سکتا ہے. عزیزان گرامی انشاءاللہ محظوظ رہیں گے. موضوع ہے محمد کے جیسا کون ہے اور کسے اپنے جیسا کہا ہے. اب سنتے چلے جائیے گا. رسول نے جب ہمارے رسول کی شہادت ہوئی, شہادت واقع ہوئی, یعنی اس دنیا سے رخصت پائی, رسول کی وفات کے بعد عزیزان گرامی 2 جگہ سے حکومتیں چلی. کتنی جگہ سے؟ 2 جگہ سے حکومتیں چلی. پہلی چلی بادشاہ کے یہاں سے, دوسری چلی امام کے یہاں سے. 2 حکومتیں چلی, یا تو بادشاہ کے یہاں سے, ایک امام کے یہاں سے. ٹھیک ہے, بادشاہ شام میں رہا کرتا تھا, امام کوفے میں رہا کرتے تھے. نام لینے کی ضرورت نہیں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اب لوگوں نے یہ مزاج بنا لیا کیونکہ منبر کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. جانتے ہیں کیا؟ اللہ کی موجودگی میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں, منبر کے اصول یہ ہے کہ منبر ہے طہارت کی جگہ, اور منبروں پر غلاستوں کا نام نہیں لیا جاتا. کہا 2 جگہ سے حکومتیں چلی, ایک بادشاہ کے یہاں سے, ایک امام کے یہاں سے. ٹھیک ہے, اب جب بادشاہ نے, آپ بادشاہ سے سمجھ جائیے گا, ٹھیک ہے, بادشاہ نے جب نئی حکومت جمائی تو اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا, اس نے یہ کام کیا اپنے سے جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں اس میں اس نے خط و خطابت شروع کی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. کیا کہ میری طرف متوجہ, کیونکہ نئی نئی حکومت اس نے قائم کی تھی. اس نے جب حکومت قائم کی
تو اس نے پہلا خط لکھا روم کے بادشاہ کو. کیوں؟ کیونکہ اس وقت روم جو تھا سب سے بڑی حکومت کا نام تھا روم، اور وہاں کے بادشاہ کو قیصر روم کہا جاتا تھا. جب اس نے اسے خط لکھا تو اس نے کیا کیا، خط آیا بادشاہ نے پڑھا پھینک دیا، خط آیا بادشاہ نے پڑھا پھینک دیا. اب بہت خط بھیج چکا، ایک مرتبہ پریشان بیٹھا ہوا بیٹا آ گیا، اور بیٹا بھی بہت نالائق، لائق بیٹا نہیں کہوں گا، نالائق بیٹا آ گیا. آنے کے بعد ابا کو پریشان دیکھا، کیا ہوا؟ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا میں نے بہت خط بھیجے روم کے بادشاہ کو لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. کہا کیا جواب نہیں آیا؟ کہا پھر چاہتے کیا ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میری طرف سے حکومت کا کوئی نمائندہ بن کے جائے. کہا کیا مطلب؟ تاکہ حکومت کے بارے میں بتائے، ہماری بھی حکومت ہے، ہماری طرف متوجہ ہو. اب یزید جو تھا باپ کے کہنے پہ روم آ گیا، روم کے اندر آنا تھا. اب وہاں تو ایسا تھا نہیں کہ جن کو اٹھایا اور اندر چلے گئے، سپاہیوں نے فوراً روک لیا. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ ٹھہریے. کہا کیا؟ کہا ٹھہریے. کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا مجھے بادشاہ سے ملنا ہے. کیسے سے حکومت کو نمائندہ بن کے آیا ہو؟ کہا بادشاہ سے ملنا ہے. اچھا بادشاہ سے ملنا ہے. کہا بادشاہ تو ہے نہیں، کل آئیں گے تو اگر ان کی اجازت ہوگی تو آپ ملیں گے، نہیں تو پھر یہی سے مطابق ہو جائے گا. اب بادشاہ پھر اگلے دن پہنچا، اگلے دن آنا تھا، سپاہی پہنچا. اب چونکہ بادشاہ بھی چونکہ چالاک تھا، بادشاہ کو جیسے ہی پتا چلا کہ کوئی حکومت کو نمائندہ بن کے آیا ہے، اس نے برابر میں سے اپنے کاغذ اور قلم نکالا، سپاہی کو دیتے ہوئے کہا کہ اس میں وہ لکھوا کے لاؤ جو ہم کہتے ہیں. کیا؟ کہ جس حکومت کو نمائندہ بن کے آیا ہے اس کا اب کا بادشاہ کون تھا، بنے ہوئے کتنے زمانہ ہوا، پچھلا بادشاہ کون سا تھا، اور اس کی ننیھال کیا تھی، ننیھال کیا تھی، حسب کیا تھا، نسب کیا تھا، دوست کیسے تھے، رشتہ دار کیسے تھے، قبیلہ کیسا تھا، خاندان کیسا تھا. کہ یہ لکھوا کے آؤ. کہا اس نے کہا ٹھیک ہے. اب جیسے جیسے یزید نے لکھنا شروع کیا، یہ اپنے باپ کا نام. اب اس نے چالاک، کیونکہ یزید بھی بہت چالاک تھا، اس نے کیا کیا، جہاں اپنے باپ کا نام لکھا اس کے بریکٹ میں لکھا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین. کیا؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین. اب جیسے ہی بادشاہ نے سنا، بادشاہ کی نگاہیں بھائی جانا ٹھہر گئی. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اور بادشاہ بھی جانتا تھا کہ یہ خلیفۃ المسلمین وہ ہے مسلمانوں کا خلیفہ، یعنی یہ تو وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہے، یہ تو وہ مسلمان ہیں کہ جو ایک اونٹ کے بچے پر 40 سالوں تک جنگ کے لیے لڑا کرتے تھے کہ اگر ان سے ملاقات نہ ہوئی تو یہ تو جنگ کا آغاز ہو جائے گا. اب بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا، وزیر کو بلانا تھا، رات کے سناٹے میں وزیر آیا. چونکہ اب دیکھیے یہ تاریخ کی بدقسمتی رہی ہے کہ تاریخ میں ان کے بادشاہوں سے زیادہ وزیر عقل مند ہوا کرتے تھے. اب وزیر کو بلایا، بلانے کے بعد کہا ایسے ایسے حکومت کا کوئی نمائندہ بن کے آیا ہے. کہا کیا؟ حکومت کا نمائندہ کوئی بن کے آیا ہے. اچھا کیسے کیسے؟ کہ حکومت کا کوئی نمائندہ بن کے آیا ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا ایسے ایسے حکومت کا نمائندہ ہے. کہا کون ہے؟ کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے. اب چونکہ وزیر چالاک تھا، وزیر نے کہا کہ حکومت کو نمائندہ، کہ کون سی حکومت؟ کا مسلمانوں کا خلیفہ ہے. کہ مسلمانوں کا خلیفہ روز شام میں تھوڑی بیٹھتا ہے تو کوفے میں رہتا ہے. کہ پھر کا کوئی جھوٹا ہے تو اس کو نکالیے. کہا کیسے؟ کہا نہیں. بادشاہ نے کہا کیسے؟ کہا جھوٹے کو جھوٹے کی حد تک چھوڑ کے آنا چاہیے. کیسے نہیں نکال سکتے؟ کہا جھوٹے کو جھوٹے کی حد تک چھوڑ کے آنا چاہیے. اس نے کیا کام کیا؟ اس نے ایک خط بھیجا. اس نے کہا اچھا ایک کام کرو، کل جب تم بازار جانا تو 2 تاجروں کو پکڑ کے لے کے آنا. ایک کوفے کا ہونا چاہیے، ایک شام کا ہونا چاہیے. 2 کو لے کے آنا. 2 کو لے کے آئے. آنے کے بعد بادشاہ کے سامنے کانپنے لگے جان کے مات باغے. بادشاہ نے کہا، شام والے سے پوچھا، جملے میں توجہ چاہوں گا، شام والے سے پوچھا کہ تم نے اپنے امیر المومنین کو دیکھا ہے؟ کہا جی بالکل دیکھا ہے. جملہ اگر پہنچ جائے تو بولیے گا. کہا تم نے اپنے امیر المومنین کو دیکھا ہے؟ کہا جی بالکل دیکھا ہے. کہا پھر کیسے؟ کہا روز شام کو نماز ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. کوفے والے سے پوچھا کہ تم نے اپنے امیر المومنین کو دیکھا ہے؟ کہا بالکل دیکھا ہے. روز شام کو نماز ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. شام والے سے پوچھا کہ تم نے اپنے امیر المومنین کو دیکھا ہے؟ کہا بالکل دیکھا ہے. کہ کیسے؟ روز شام کو رہتے ان کے ساتھ ہیں. توجہ کیجیے گا، روز شام کو رہتے ان کے ساتھ ہیں. اچھا اب سنیے گا. اب دونوں کو ایک ایک حجرے میں بھیجا، 2 مصوروں کو بلایا، تصویر بنانے والوں کو. ایک کو شام والے کے کمرے میں بھیجا، ایک کو کوفے والے کے کمرے میں بھیجا. کہا کیا کرو؟ کہا تم اپنے اپنے امیر المومنین کی تصویر بنواؤ، اپنے اپنے امیر المومنین کی تصویر بنواؤ. اب سنیے گا، جملہ اگر پہنچ جائے تو بولیے گا، اپنے اپنے امیر المومنین کی تصویر بنواؤ. کوفے والے نے بتانا شروع کیا، پیشانی ایسی جیسے آسمان کا سورج طلوع ہو رہا ہو، رخسار ایسے جیسے آسمان کا سورج روشنی لے رہا ہو، لب ایسے جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہو، ناک ایسی جیسے صراط مستقیم کا پتہ دے رہے ہو، چہرہ ایسا جیسے نورانی شخصیت کا چہرہ ہو. اب جیسے جیسے بتانا چلا گیا، دونوں مصور نے
जाए, नहीं नहीं नाम ना लिखना, इसका पता मैं लगा लूंगा। आप सुनिएगा, बादशाह ने कूफे वाले को भेज दिया, शाम वाले को भेज दिया। आप सुनिएगा, कूफे वाले को भेजा, शाम वाले को भी भेजा। अब बादशाह ने कहा, ऐलान कराया तो जितने भी पूरे रोम के अंदर आलिम हैं, चाहे वो कुरान वाला हो, चाहे वो तौरात वाला हो, चाहे वो इंजील वाला हो, चाहे वो ज़बूर वाला हो, सबको बुला के लेके आया जाए। तौरात वाला तौरात लेके, ज़बूर वाला ज़बूर लेके, इंजील वाला इंजील लेके, कुरान वाला कुरान लेके आया। आने के बाद बादशाह से कहा, सामने का बादशाह सलामत खैरियत तो है, इतनी रात को हमें क्यों बुलाया? कहा तुमसे एक काम है। अब वो क्या काम है? कहा ये दो तस्वीरें तुम्हारे सामने, तुम्हें मैं तवज्जो चाहूंगा, ये दो तस्वीरें तुम्हारे सामने हैं। कहा इन दोनों तस्वीरों को देखो। देख के क्या करे? अपनी अपनी किताबों को खोलो। तो किताबों को खोल के क्या करे? अपनी अपनी किताबों को देखो। जिसका चेहरा तुम्हें किताब में नजर आए उसके नीचे दस्तखत कर देना। जिसका चेहरा किताब में नजर आए उसके नीचे दस्तखत कर देना। बाहर वाला तवज्जो, जिसका चेहरा किताब में नजर आए उसके नीचे दस्तखत कर देना। तौरात वाले ने तौरात खोली, ज़बूर वाले ने ज़बूर खोली, इंजील वाले ने इंजील, कुरान वाले ने कुरान खोला। चेहरा मिलाते गए दस्तखत करते गए, चेहरा मिलाते गए दस्तखत करते गए, चेहरा मिलाते गए दस्तखत करते गए, चेहरा मिलाते गए दस्तखत करते गए। अब जब सब दस्तखत करके चले गए, अब बादशाह हुजरे में आया। हुजरे में आने के बाद देखा, एक तस्वीर को देखा, फिर दूसरी को देखा, एक को देखा, फिर दूसरी को देखा। वजीर को बुलाया, कहा माजरा क्या है? कहा क्या हुआ? एक तस्वीर तो वो है जिस पर दस्तखत ही दस्तखत है, एक तस्वीर वो है जिसमें किसी ने अंगूठा भी नहीं लगाया, एक तस्वीर वो है जिसमें किसी ने अंगूठा भी नहीं लगाया। अब बादशाह ने दोबारा सबको बुलाया, सबको बुलाया जाए, सबको बुलाया गया। सारे आलिम दीन इकट्ठे हुए, आलिम दीन इकट्ठा होना था। भाई ये क्या किया? कहा हमने क्या किया? कहा एक तस्वीर वो थी जिसमें दस्तखत ही दस्तखत है, एक तस्वीर वो है जिसमें तुमने अंगूठा भी नहीं लगाया, तो चलो अंगूठा ही लगा देते। कहा बादशाह सलामत हम क्या करें? तुमने शर्त ये ऐसी रखी थी। कहा कैसी शर्त? कहा तुमने ही तो कहा था जिसका चेहरा किताब में नजर आए, जिसका चेहरा तौरात में नजर आए, जिसका चेहरा इंजील में नजर आए, जिसका चेहरा ज़बूर में नजर आए, जिसका चेहरा कुरान में नजर आए। कहना क्या चाहते हो? हमने आंख देखी, नैनो न लगा, ज़बान देखी, लिसानो न लगा, कान देखे, उसमें न लगा, चेहरा देखा, मजहूर न लगा, हमने उसी ये लिखे दस्तखत कर दिए। बादशाह मुस्कुराने लगा, वज़ीर ने मुस्कुराते हुए देखा, जुमले पे तवज्जो। बादशाह मुस्कुराने लगा, मुस्कुराने के बाद वज़ीर ने देखा, बादशाह सलामत मुस्कुराए। बादशाह से पूछा, बादशाह सलामत क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा सुनो, यही से पता चल गया, आयत वाला चेहरा और है, लानत वाला चेहरा और है। आयत वाला चेहरा और है, लानत वाला। अब अभी भाई ने हमारे नारा लगाया और नारे से मुझे याद आया, मैं अक्सर कहा करता हूँ, नारे का जवाब दोनों हाथों को उठा के दिया। वजह जानते हैं क्या? वजह सुन लीजिएगा फिर नारा लगाइएगा। नारे का जवाब क्या? दोनों हाथों को उठा के दिया करो। इसकी सबसे बड़ी दलील क्या है? वजह क्या है? वजह ये है क्योंकि गदीर में नबी ने तुम्हें मौला ऐसे नहीं किया, मन कुंत मौला हो महदा अली बिन मौला, मन कुंत मौला हो महदा अली बिन मौला, मन कुंत मौला ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठा के कहा मन कुंत मौला हो महदा अली। आयत वाला चेहरा और है, लानत वाला चेहरा और है। अच्छा फिर बादशाह सलामत के पास वजीर आया, क्योंकि मैंने कहा ना वजीर चालाक था, बादशाह से ज्यादा अक्लमंद था। आने के बाद कहता है तो बादशाह सलामत, रात तो पता चल गया ये झूठा है, कैसे छोड़ो इसको, बुलाओ ना अंदर। का नहीं, झूठे को झूठे की हद तक छोड़ के आना चाहिए। अब सुनिएगा, झूठे को झूठे की हद तक छोड़ के आना चाहिए। बादशाह ने कहा फिर क्या काम करें? एक काम करो, एक खत लिखो कूफे के बादशाह को, जो असली बादशाह है उसे खत लिखो। कहा क्या लिखना है? तो उसमें लिखना कि यहाँ कोई झूठा नुमाइंदा बन के आया है, या तो आप खुद आइए या अपने जैसे को भेजिए। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा नबी जैसा कौन है? या तो खुद आइए या अपने जैसे को भेजिए। इन जैसा कोई हो ही नहीं सकता, या तो खुद आइए या अपने जैसे को भेजिए। अब सुनिएगा, बादशाह के पास खत लिखा गया, कासिम पहुंच गया खत लेके, खत पहुंचना था, कासिम जैसे खत लेके पहुंचा। अब क्या हुआ? मौला अली कूफे के मेंबर पे बैठे थे, मौला ने खत को पढ़ा, बराबर में इमाम हसन बैठे हुए थे। इमाम हसन को खत देते हुए कहा, बेटा हसन आज मौका मिला है, आज मौका मिला है, आज मौका मिला है, जाके दुनिया को बता दे सच्चे बाप का सच्चा बेटा कौन है और झूठे बाप का झूठा बेटा कौन है। अब इमाम हसन बहुत जल्दी से, मैंने मुख्तसर कर दिया, इमाम हसन रोम के दरबार में पहुंचे। इमाम हसन रोम पहुंच गए, एक हुजरे में इमाम को ठहराया गया, एक में यजीद को ठहराया गया। जुमले को बदलते रहूं, एक में तहारत
ایک میں نجاست، ایک میں صداقت، ایک میں جھوٹ۔ اب سنیے گا، ایک میں روشنی، ایک میں اندھیرا، ایک میں سچائی، ایک میں برائی۔ اب سنیے گا، اب جیسے ہی امام آ گئے، بادشاہ نے اعلان کرایا، کہا کہ اب کوئی دربار نہیں لگے گا، کوئی دکان نہیں لگے گی، کوئی کھیلی نہیں لگے گی۔ کہا پھر سب کو دربار میں آنا ہے۔ تو دربار میں آگے کیا کریں گے؟ اتنا بڑا مجمع، وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اتنا بڑا تمہارا مجمع ہے، روم کا مجمع اتنا بڑا ہے، کہا اتنے بڑے دربار میں نہیں آ پائے گا۔ کہا تو پھر کیا کرو؟ کہ ایک کام کرو، دربار کو اٹھا کے بازار میں لگا دو۔ کہا پھر کیا کریں؟ تو بازار میں لگا دو، دربار کو اٹھا کے بازار میں لگا دو۔ اعلان ہو گیا، کوئی دربار نہیں لگے گا، کوئی بازار نہیں لگے گا، سب کو دربار میں آنا ہے۔ اب کیا کام ہوا؟ اب سنیے گا، یہاں سے لطف میں، اب یہاں سے لطف کا مزہ لیجیے گا، سنیے گا۔ کہا بازار کو اٹھا، دربار کو اٹھا کے بازار میں لگا دو۔ بازار دربار سج گیا، کرسیاں لگ گئی، تخت بچھ گیا، مشیروں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے، وزیروں کے لیے، سپاہیوں کے لیے ایک تخت بچھایا گیا بادشاہ کے لیے۔ اس میں جو مین کام ہوا وہ ایک ایسا کام ہوا، اس میں ایک صدر دروازہ بنایا گیا، کہا مین گیٹ، جسے کہا جاتا ہے مین گیٹ، ایک مین گیٹ بنایا گیا، صدر دروازہ بنایا گیا۔ اب سنیے گا، روم کا مجمع جمع ہوا، سب سے پہلے بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچا۔ بادشاہ جیسے ہی پہلے پہنچا، تخت پہ بیٹھا، روم کے مجمع کو مخاطب کر کے کہا، روم کے مجمع میں نے پوچھا بادشاہ سلامت، خیریت تو ہے، ہمیں کیوں بلایا ہے؟ بادشاہ نے کہا سنو، ایک ہی پوسٹ کے 2 دعوے دار ہیں، ایک ہی پوسٹ کے 2 دعوے دار ہیں، کا مطلب تو اسے دیکھ کے بتانا، ان میں سے دونوں کو دیکھ کے بتانا ہے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، سچائی کس کے ساتھ ہے، جھوٹ کس کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، بتا دیں گے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا سپاہی کو، کہا جاؤ اسے شام والے کو بلا کے لے کے آؤ، یزید کو بلا کے لے کے آؤ۔ میرے جملے نہیں ہیں، میرے جملے ہو تو تعریف دیجیے گا، تاریخ کے جملے ہیں، لیکن آپ سے دعائیں چاہوں گا۔ کہا تاریخ میں کیا ملتا ہے؟ تاریخ میں بتایا، سپاہی جیسے ہی پہنچا یزید کے پاس، آپ کو بلایا ہے۔ یزید سجا، تیار ہوا، اپنے آپ کو تیار کیا، آراستہ کیا، خوشبو لگائی۔ بھائی جملے پہ توجہ کیجیے گا، خوشبو لگائی۔ میں اکثر ایک جملہ کہہ سکتا ہوں، اگر دل کے اندر گندگی ہو تو اوپر سے سجاوٹ کا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ خوشبو لگائی، چلا۔ اب جملے پہ توجہ چاہوں گا، خوشبو لگا کے چلا۔ اب جیسے ہی چلا، سپاہی آگے آگے، یزید پیچھے پیچھے۔ اب یزید آگے اس صدر دروازے پہ رکا، میرے جملے نہیں، تاریخ کے جملے ہیں۔ یزید آگے اس صدر دروازے پہ رکا، رکنے کے بعد یزید آدھا جھکا، جھک کے سلام کیا۔ توجہ کیجیے گا، جھک کے سلام کیا، پہلے دائیں والوں کو سلام، پھر بائیں والوں کو سلام۔ آگے بادشاہ بیٹھا تھا، 3 پیڑیوں کے تخت پہ بیٹھا تھا، بادشاہ کو سلام، بادشاہ کے ہاتھ کو چوما۔ بادشاہ نے حکایت سے کہا، لوگ دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، جھک کے سلام کر رہا ہے، اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، جھک کے سلام کر رہا ہے۔ بادشاہ کا ہاتھ چوما، بادشاہ نے حکایت سے کہا، کرسی خالی پڑی ہے، جا کے بیٹھ جا۔ اب جملہ سنیے گا، کرسی خالی پڑی ہے، یہاں تک سبھی لوگ روکا تھا، یہ تمہید کے جملے۔ اب سنیے امام حسن کی آمد۔ اب جملہ اگر کوئی وہاں تک پہنچا تو بولیے گا انشاءاللہ۔ اب جیسے ہی بادشاہ نے کہا کرسی خالی پڑی ہے، جا کے بیٹھ جا، یزید بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا، جاؤ وہ کوفے والے کو لے کے آؤ، امام کو لے کے آؤ، امام کو لے کے آؤ۔ اب جیسے ہی سپاہی نے کہا، مولا آپ کو بلایا ہے، مولا آپ کو بلایا۔ آپ جملہ سنیے گا، مولا نے کہا، مولا آپ کو بلایا ہے۔ امام حسن نے تبرکات کا صندوق کھولا، رسول کا امامہ، تقوی کی رضا، توکل کا پٹا، پنجتن کی تسبیح، عصائے موسیٰ لے کے امام حسن نے جیسے ہی قدم بڑھایا، امام آگے آگے، سپاہی پیچھے پیچھے، امام آگے آگے، سپاہی پیچھے پیچھے، امام آگے آگے، سپاہی پیچھے پیچھے، امام آگے اسی صدر دروازے پر رکے۔ اب جملہ سننے کا ہے، کہ امام آگے اسی صدر دروازے پر رکے، رکنے کے بعد نہ ادھر دیکھا، نہ ادھر دیکھا، نہ بادشاہ کو دیکھا، نہ وزیروں کو دیکھا، نہ سپاہیوں کو دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا۔ امام نے آسمان کی جانب دیکھا، دیکھ کے کہا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے اس پوری کائنات کو ہم اہل بیت کے لیے بنایا اور ہم اہل بیت کو اپنے لیے بنایا۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے اس پوری کائنات کو، جس نے اس پوری کائنات کو ہم اہل بیت کے لیے بنایا اور ہم اہل بیت کو اپنے لیے بنایا۔ اب سنیے، امام نے قدم بڑھایا، امام آگے بڑھے، بادشاہ تخت سے آدھا اٹھ گیا، امام اور آگے بڑھے، بادشاہ تخت سے پورا اٹھ گیا، امام اور آگے بڑھے، بادشاہ ایک پیڑی نیچے اترا، امام اور آگے بڑھے، بادشاہ دوسری پیڑی نیچے اترا، امام اور آگے بڑھے، بادشاہ تیسری پیڑی نیچے اترا، امام بالکل قریب آ گئے، بادشاہ بالکل قریب آیا، امام کے قدموں میں گرا، گرنے کے بعد کہتا ہے، مولا تخت خالی پڑا ہے، جا کے بیٹھ جائیے، خالی پڑا ہے، جا کے بیٹھ جائیے، خالی پڑا ہے، جا کے بیٹھ جائیے۔ مولا نے کہا، مولا کا جملہ سنو، قیامت کا جملہ ہے، مولا نے کہا، تخت پہ جا کے تم بیٹھ، ہمیں دوسروں کی جگہ قبضانے کی عادت نہیں ہے، تخت پہ جا کے تو بیٹھ۔
قبضانے کی عادت نہیں ہے. امام کرسی پہ بیٹھے, کرسی پہ بیٹھنا تھا, سپاہی اب بادشاہ کھڑا ہوا, بادشاہ نے روم کے مجمع کو مخاطب کیا, مخاطب کر کے کہتا ہے اے روم, جو پہلا والا آیا تم نے اسے بھی دیکھا, جو بعد والا آیا تم نے اسے بھی دیکھا, کہا کیسا لگا, کہا کیسا لگا. اب بادشاہ نے کہا لوگ حیران ہیں, بادشاہ نے آج سے پہلے ایسا سوال نہیں کیا, اب لوگ حیران ہیں. لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت, ایک بزرگ آدمی سے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا بادشاہ ان سے کیا پوچھتا ہے, ہم بتائیں گے کیسا لگا. جی آپ بتائیے. کہا سن, جب وہ پہلا والا آیا تھا تو ایسا لگا جیسے مجبور باپ کا مجبور بیٹا آیا ہے, ایسا لگا جیسے مجبور باپ کا مجبور بیٹا آیا ہے. اور جیسے ہی حسن نے چاقو زبان کے ساتھ قدم رکھا تو ایسا لگا جیسے مختار باپ کا مختار بیٹا آیا ہے, جیسے مختار باپ کا مختار بیٹا آیا ہے, مختار باپ کا مختار بیٹا آیا ہے. اب سنیے گا, جیسے مختار باپ کا مختار بیٹا آیا ہے. اب بادشاہ نے بہت جلدی جلدی سنیے گا, دو جملے سن لیجیے اور مسائل کی طرف آ رہا ہوں. کہا بادشاہ نے اشارہ کیا صندوق کا, ایک اشارہ کیا تو 4 حبشی پہلوان بڑے سے صندوق کو دھکیلتے ہوئے لے کے آئے. لے کے آنا تھا, بادشاہ نے دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ بادشاہ نے حکم, اچھا دیکھیں جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے, جیسا انسان ہوتا ہے ایسی اس کی سوچ ہوتی ہے نا, یہ بات واضح ہے. اب سنیے یزید کی سوچ کیا تھی. یزید نے بڑے سے صندوق کو دیکھا, دیکھ کے کہا ہو جیل زیورات مال سونا چاندی آدھے مجھے ملیں گے آدھے انہیں ملیں گے. امام حسن مطمئن بیٹھے, اب سنیے گا امام حسن مطمئن بیٹھے ہیں. اب جیسے ہی حکم دیا بادشاہ نے صندوق کو کھولو, بادشاہ نے صندوق کو کھولا, صندوق کو کھولنا تھا, نکالو. بادشاہ نے ایک سپاہی نکلا, سپاہی نے ایک تصویر کو نکالا. کیا نکالا؟ ایک تصویر کو نکالا. بادشاہ کے ہاتھوں میں دی, ہاتھوں میں دینا تھا. بادشاہ پہلے یزید کے پاس آیا, کہا یہ بتا تو اس تصویر میں جو ہے اسے جانتا ہے. یزید نے ادھر دیکھا, پھر ادھر دیکھا, پھر ادھر دیکھا. اب سنیے گا, پھر ادھر دیکھا, پھر ادھر دیکھا, پھر ادھر دیکھا. کہا میں نہیں جانتا. اب سنیے, کہا میں نہیں جانتا, بیٹا ہوں تو ایسا ہو. کہا میں نہیں جانتا. بادشاہ نے کہا اچھا تو نہیں جانتا تو تیرا باپ جانتا ہوگا. کہا اگر وہ جانتا ہو تو مجھے بتا کے نہ بھیجتا. اب بیٹا ہو تو خدا کی قسم ایسا ہو. اپنے پورے بھرے دربار میں یزید نے اپنے باپ کی بھی جہالت کا اعلان کر دیا, اپنی بھی جہالت کا اعلان کر دیا. کہا کیا میں نہیں جانتا. اچھا تم نہیں جانتا. امام کے پاس لے کے آیا, امام سے یہ نہیں پوچھا مولا آپ جانتے ہیں. امام کے قدموں میں بیٹھا, کیونکہ معرفت ہو چکی تھی. امام کے قدموں میں بیٹھا, مولا کے ہاتھ پہ, مولا کے زانوں پہ ہاتھ رکھا, تصویر کو پکڑا, تصویر کو پکڑ کے کہتا مولا میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں, لیکن اس مجمع کو بتانے کے لیے آپ بتائیے کہ یہ کس کی تصویر ہے. مولا نے کہا ہم نہیں بتائیں گے. کام ہم نہیں بتائیں گے. کہا مولا آپ نہیں بتائیں گے. کیسے نہیں بتایا, اس کا تو حق تھا. یہ جاہل, اس کا باپ جاہل, اس کا دادا جاہل, آپ تو اس کے بیٹے ہیں کہ جس نے اعلان کیا میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں. مولا آپ نہیں بتائیں گے. سن اگر ہمیں ایک تصویر کا بتا دیں گے تو خاموش بیٹھ جائے گا, اور جو صندوق کے اندر جو 312 رکھی ہے ان کا مول بتائے گا. تصویر کے اندر جو صندوق کے اندر 312 رکھی ہے ان کا مول بتائے گا. اب بادشاہ پریشان, یزید پریشان, کہا دیکھو یار ان لوگوں میں نے ایک نہیں بتائی جا رہی تھی, انہوں نے 312 اور مول والی نکالو, ان سب کو نکالا گیا. اب 313 سپاہی اس تصویر کو لے کے کھڑے ہوئے, تصویروں کو لے کے کھڑا ہونا تھا. سنیے گا, تصویر کو لے کے کھڑے ہوئے, بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھا, امام اپنی جگہ سے اٹھے, امام آگے آگے, بادشاہ پیچھے پیچھے, امام آگے آگے, بادشاہ پیچھے پیچھے, امام آگے آگے, بادشاہ پیچھے پیچھے, امام آگے رکے, بادشاہ بھی رکا. امام نے کہا سن یہی جاننا چاہتا ہے نا یہ کس کی تصویر ہے. جی مولا. کہا سن یہ آدم ہے, یہ نوح ہے, یہ موسیٰ ہے, یہ عیسیٰ ہے, یہ یحییٰ ہے, یہ زکریا ہے, یہ شیش ہے, یہ یونس ہے, یہ میلائک ہے, یہ کینان ہے, یہ زکریا ہے, یہ یوسف ہے, یہ ایوب ہے, یہ یعقوب ہے, یہ موسیٰ ہے, یہ عیسیٰ ہے, یہ داؤد ہے, یہ زکریا ہے, اور یہ میرا نانا محمد ہے. بادشاہ قدموں میں گرا, گرنے کے بعد کہتا ہے, بادشاہ قدموں میں گرا, گرنے کے بعد کہتا ہے مولا آپ سچے, آپ سچے, آپ سچے, آپ سچے. پورا مجمع کھڑا ہو گیا, حسن سچے, حسن سچے, حسن سچے, حسن سچے. مولا کا ہاتھ جمع, آپ کو سننے کا ہے. مولا کا ہاتھ جمع, جانے لگا. مولا نے کہا ابھی کہاں جا رہا ہے. مولا ختم ہو گیا, میں نے ایک کا پوچھا تھا آپ نے سب کا بتا دیا, میں نے ایک کا پوچھا تھا آپ نے سب کا بتا دیا. مولا نے کہا سن ابھی تو ہم نے وہ بتایا جو تو چاہتا تھا, اب تو وہ سن جو ہم اور وہ چاہتا ہے, اب تو وہ سن جو میں اور وہ چاہتا ہے. کہنا کیا چاہ رہے ہو مولا. کہا سن تم نے ایک کا پوچھا ہم نے سب کا بتایا. جی مولا. اب بھی کچھ رہ گیا, ابھی تو ہم بتائیں گے کہ ان کی زمین کون سی تھی, زمانہ کون سا تھا, ننیحال کیسی تھی, ننیحال کیسی تھی, دوست کیسے, رشتے دار
یہ ابراہیم ہے، ان کی زمین یہ، زمانہ یہ، امام بتاتے گئے، مجمع کھڑا ہے، مجمع کہہ رہا ہے حسن سچے، حسن سچے، حسن سچے۔ بادشاہ نے پھر مولا کا ہاتھ چوما، آخری جملے سنیے گا، مولا کا ہاتھ چوما، چومنے کے بعد جانے لگا۔ مولا نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ مولا تخت پہ بیٹھنے جا رہا ہوں، اب تو سب ختم ہو گیا، آپ نے سب کچھ بتا دیا، میں نے ایک کو پوچھا تھا سب بتا دیا۔ مولا نے کہا سن، ابھی تو ایک چیز بچی ہے مولا، اب بھی کچھ بچا ہے؟ کہا ہاں، ابھی تو یہ رہ گیا ہے کہ ان سب پر میرے باپ علی کے کیا کیا احسان ہے، ان سب پر میرے باپ علی کے کیا کیا احسان ہے، ان سب پر میرے باپ علی کے کیا کیا احسان ہے۔ تو مولا کیسے؟ کہا سن، یہ آدم ہے، اس کی توبہ میرے باپ نے امول کرائی، یہ نوح ہے، اس کی کشتی میرے باپ نے مار لگائی، یہ ابراہیم ہے، اس کے لیے آگ میرے باپ نے بجھائی، یہ موسیٰ ہے، اس کے لیے دریا میں راستہ میرے باپ نے بنایا، یہ سلیمان ہے، اس کا تخت میرے باپ نے اڑایا۔ بادشاہ قدموں میں گر گیا، مجمع کھڑا ہے، حسن سچے، حسن سچے، حسن سچے۔ بادشاہ قدموں میں گر گیا، گرنے کے بعد کہتا ہے ارے مجھے رو، میں یہ سوچ کے حیران ہوں، ابھی بیٹا آیا ہے، یہ حال ہو گیا، اگر باپ آ جاتا تو کیا حال ہوتا؟ ارے میں یہ سوچ کے حیران ہوں، جب بیٹا ایسا ہے باپ کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان جب بیٹا ایسا ہے باپ کیسا ہوگا؟ میں کہوں گا بادشاہ شکر مان، شکر کے سجدے کر کہ بیٹا آیا ہے۔ باپ آ جاتا تو باپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیا احسان ہے، تصویریں خود بتاتی ہم پر ان کا کیا احسان ہے، تصویریں خود بتاتی۔ میرے عزیزوں، یہ ہے اہل بیت، یہ ہے نبی کے جیسے، انہیں نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، جنہیں نبی نے اپنے قارئ جگر کہا، انہی اہل بیت کے اوپر بعد رسول اتنی قیامت کے مصائب اٹھائے گئے۔ جناب سیدہ کا مرثیہ موجود ہے، جناب سیدہ نے مرثیہ پڑھا، بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنے ظلم ڈھائے گئے، اگر پہاڑوں پہ پڑ جاتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ بے شک تو فضائل علی امیر بن کے سنا کرو، بہت امیر بن جایا کرو، کیونکہ تم سے بہتر فضائل علی سننے والا کوئی نہیں، کیونکہ تم دعائے زہرا، تم مانگا ہی اس لیے گیا ہے۔ لیکن ہاں عزیزو، جب مصائب ہوا کریں تو غریب بن جایا کرو، اس طریقے سے غریب بن جایا کرو کہ جیسے زہرا ایک دوپہر میں غریب ہو۔ جب بھی گریا کیا کرو، امام سے پوچھا گیا مولا آپ کو کیسے گریا کریں؟ امام نے کہا آنسو کا وہ قطرہ کہ جو آنکھ میں رہ جائے مومن کا، جو رخسار تک آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے کے بال تک آئے ہم اماموں کا۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا جس میں آواز بلند ہو جائے تو میری دادی زہرا کا، میری دادی جب بھی گریا کرتی تھی بلند آواز سے گریا کرتی تھی، بلند آواز سے گریا کرتی تھی۔ عزیزان گرامی، یا یام سفر کا ایام ہے نا، چہلم کر چکے آپ حسین قریب کا، آپ اس کا چہلم کر رہے ہو، اس کا چہلم کر چکے کہ جس کو کفن تک نہ دیا گیا، بے غور و کفن کربلا کے ریگستان میں جس کا لاشا پڑا رہا، اس حسین کا چہلم کیا ہے؟ یہ اربعین گزرے ہیں نا، ارباب اعضاء جانتے ہو، چند جملے سن لینا مسائل، کیونکہ مجھے ایک ماں تک آنا ہے، ایک ماں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اولاد والے میرے سامنے بیٹھے ہیں، ماں جانتے کسے کہتے ہیں؟ ماں کو بڑی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے، سب سے زیادہ جو محبت کرتی ہے نا وہ ماں کرتی ہے اپنی اولاد سے، اور تاریخ میں ہمیں ایک ماں نظر آتی ہے کہ جسے زینب کہتے ہیں، کربلا کی واحد بی بی ہے زینب، جسے زینب کہتے ہیں۔ زینب نے پوری ذمہ داری سے جملہ کہنا موجود ہے، جناب زینب نے کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، اور نہ محمد کا ماتم زینب نے نہیں کیا۔ لیکن سنیے گا ایک ماں کا کلیجہ میں سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ جب یہ قافلہ یہ زندان کی تاریخیوں میں سکینہ بھی شہادت پا چکی نا، جب رہائی کا حکم ہو چکا، جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یزید سے جا کے کہو کہ ہمارے لیے حجرہ خالی کرائے، ہم اپنے ماجایوں کا ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنے ماجایوں کا ماتم نہیں کیا، جب سب قید ہوئے ہم نے حسین کا ماتم کھل کے نہیں کیا، حجرہ خالی کرایا گیا۔ عزیزان گرامی، ماتم کیا گیا۔ جانتے ہو تبرکات آنے لگے، کیسے تبرکات؟ شہداء کے سر آنے لگے،
منادی نے آواز دی کہ خبردار ہو جاؤ، اب اس کا سر آ رہا ہے کہ حسین کا قلیل جوان تھا۔ علی اکبر کا سر آیا تو جناب لیلا نے پڑھ کے اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ علی اکبر کا ماتم ہوا، منادی نے صدا دی، کسی نے آواز دی کہ خبردار ہو جاؤ، اب اس کا سر آ رہا ہے کہ حسین کا بچپن کا ساتھی تھا۔ حبیب بن مظاہر کا سر آیا، ایک بی بی نے پڑھ کے لے لیا، حبیب کا ماتم زوردار ماتم ہوا۔ اور باب اعظم جانتے ہو سروں پہ سر آنے لگے۔ عباس کا سر آیا، کب خبردار ہو جاؤ، اب اس کا سر آ رہا ہے کہ حسین کے لشکر کا نمدار تھا۔ عباس کا سر آیا، جناب ام کلثوم نے پڑھ کے لے لیا۔ اب جانتے ہو دو ننھے ننھے سر آئے، تاریخ نے بتایا کہ دو ننھے ننھے سر آئے نا، ان کو کوئی لینے والا کوئی نہ تھا، ان کو کوئی لینے والا کوئی نہ تھا۔ ایک بی بی نے کہا کہ ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، ان بچوں کو کوئی لینے والا نہیں ہے۔ سید سجاد نے کہا بہن ایسا لگے ان بچوں کی ماں میری زینب پھوپھی ابھی زندہ ہے، میری پھوپھی اپنے بھیا کا ماتم کر رہی ہے۔ اور باب اعظم نے محمد کا ماتم زینب نے وہاں بھی نہ کیا، بھیا کا ماتم کیا، بھیا کا سر آیا، زینب نے ماتم کیا۔ ایران تو جیسے جیسے تبرکات آنے لگے نا، چادریں آنے لگی، یہ بیویوں کی چادر آنے لگی، جناب زینب نے چادریں بانٹنے لگی۔ ام کلثوم یہ تمہاری چادر، اماں فضا یہ آپ کی چادر، اے رباب یہ آپ کی چادر ہے، اے بہن ام کلثوم یہ آپ کی چادر ہے۔ جب سب چادر پٹ گئی نا، ایک ننھی سی چادر بچی، ایک ننھی سی چادر بچی، دو ننھی ننھی بالیاں بچی۔ جناب سید سجاد نے چادر کو لیا، بالیوں کو لیا، قید خانے کے ایک اندھیری کوٹری میں پہنچے۔ کیا پہنچنا تھا؟ ایک ننھی سی قبر میں پہنچنا تھا، ننھی سی قبر میں پہنچنا تھا۔ سید سجاد نے چادر کو رکھا، بالیوں کو رکھا، سکینہ ارے بڑی تمنا تھی چادر آنے کی، سکینہ چادر آ گئی، سکینہ وطن نہ چھوڑو گی۔ اور وہ پھر ایک ماں کا کلیجہ سن لو، آخری منٹ میں ہے مرحلے، آخری جملے سن لیجئے گا۔ اے سکینہ تمہیں چادر کی بڑی تمنا تھی، سکینہ بالیں آ گئی، سکینہ وطن نہ چلو گی، سکینہ وطن نہ چلو گی۔ جناب زینب نے وہاں بھی ماتم نہیں کیا، بہن چہرو کرنے ابھی کربلا آئی ہے، بہن نے وہاں سب کا ذکر کیا، ماتم نہیں کیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کہیں تو ملے جناب زینب نے انہوں محمد کا ماتم کیا ہو، کہیں تو ملے جناب زینب نے انہوں محمد کا ماتم کیا ہو، وہاں بھی کربلا میں ماتم نہیں کیا۔ یہ قافلہ لٹ کے قافلہ کربلا سے مدینے پہنچا، جناب زینب روضہ رسول پہ پہنچی، بہن مصائب کے کیے، نانا زینب اجڑ گئی، نانا زینب اجڑ گئی، بھیا مارا گیا، وہاں بھی ماتم نہ کیا، انہوں محمد کا ماتم نہ کیا۔ لیکن آخر ماں تھی، اپنی ماں کی قبر پہ پہنچی، اے اماں زینب اجڑ گئی، اماں زینب کا بھڑا گھر اجڑ گیا۔ بھائی کے مسائب پڑھے، بیٹوں کے مسائب نہ پڑھے، بھتیجوں کے مسائب پڑھے، وہاں محمد کے مسائب نہ پڑھے، لیکن آخر وہ ماں تھی۔ زینب جب مسائب رخصت ہو کے زینب اپنے گھر پہنچی، گھر میں داخل ہونا تھا، ایک حجرے میں پہنچی، حجرے میں پہنچنا تھا، جو ننھی ننھی جانبازیں دیکھی، زینب نے سینے سے لگایا، اے محمد زینب مر جائے گی، زینب تمہارے بغیر زینب نہ جی پائے گی، اور محمد زینب کہاں جائے گی۔ واہ غربتا واہ مصیبتا واہ حسینہ وجعلهم الذين ظلموا ينقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لامره مات من حسين